کو اپنے ہی ہاتھ کی لکیریں بھی نہ دکھائی دی۔ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا وہ جوان مرد دیوار سے ٹیک لگا کر خاموشی سے سانس لے رہا تھا۔ سانس نہیں، وہ ایک ایک سانس جھیل رہا تھا، جیسے ہر سانس کے ساتھ اس کی یاد کی کوئی خنجر سینے میں اترتی ہو۔ جیل کی دیواروں پر نمی تھی، شاید موسم کی یا شاید اس کے اندر کے موسم کی۔ اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی اور وہ دلکش جان لیوا چہرہ ابھرا، سفید شفاف جلد جیسے سنگ مرمر۔ اور پھر وہ آنکھیں، نیلی جھیلوں جیسی آنکھیں، نرم، پر اسرار اور دل کو گرفت میں لے لینے والی۔ سچ ہے، حسن سے بڑی تباہی کوئی نہیں، اس نے زیر لب کہا اور ہنس دیا۔ وہ ہنسی جو ہنسی نہیں تھی، زہر تھا جو اسے دن بدن اندر سے کھا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا محبت کروں، تمہاری آنکھیں میری تباہی کا آغاز تھی، تمہارا لمس میرے اعتماد کی موت، اور تمہاری ہنسی میری قبر کا کتبہ۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر بیٹھ گیا۔ نہ وہ رو رہا تھا نہ خاموش تھا، بس اندر ہی اندر بکھر رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، جیسے وہ لمحہ جب پہلی بار اس دلربا نے بڑے ناز سے کہا تھا تم مجھ پر یقین رکھتے ہو۔ بہت تنگ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ دیواروں پر بے رنگ پینٹ، ہر دروازے پر ریکگنیشن لاک، اور اندر باہر گھومتے ایجنٹس جن کی آنکھوں میں احساس نہیں، صرف ہدف نظر آتا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، باہر تل ابیب کی سرد شام ڈھل رہی تھی، مگر اندر ایک نیا کھیل بس شروع بھی نہیں والا تھا۔ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، اونچے لمبے قد والی، چہرے پر سفید چمکدار جلد، سنہری بال جو اس کے کندھوں سے نیچے گرتے تھے، اور نیلی آنکھیں، وہی آنکھیں جو جھیلوں جیسی لگتی تھی، لیکن دراصل ان میں موت تھی۔ اس کا نام تھا لیا ایلن، عبرانی نام، مگر دنیا میں جہاں جاتی وہاں وہ مختلف روپ دھار لیتی تھی، کبھی نور فاطمہ، کبھی لیلا بنت یوسف، کبھی ریحانہ شامی۔ آج وہ کالے لباس میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ آپریشن روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کے چیف آف انٹیلیجنس یعقوب باریل پہلے سے موجود تھے۔ سر، آپ نے بلایا؟ وہ سلیوٹ مارتی ہوئی بولی۔ یعقوب نے نظریں اٹھائیں، اسے دیکھا اور بس اتنا کہا، بیٹھو لیا، تمہارے لیے ایک نیا مشن ہے۔ یعقوب نے سامنے رکھے فولڈرز کھولے اور ایک تصویر نکال کے اس کی طرف دھکیل دی۔ یہ ہے جنرل فہد الموسوی، ایران کا ڈپٹی ڈیفنس منسٹر، نیوکلیئر سائنس اور یورینیم ذخیرہ کاری کی ذاتی نگرانی کرتا ہے۔ لیا نے تصویر اٹھائی، ایک دراز قد گندمی رنگت والا مرد، کالی آنکھیں، تیکھے نکوش، گھنی بھنوے اور وجیحہ چہرے پر بے پناہ سنجیدگی۔ بلاشبہ وہ ایک مضبوط اور وجیحہ مرد تھا، مگر اس کے لیے وہ صرف اور صرف ایک ٹارگٹ تھا۔ سر، آپ کہیں تو میں اسے ٹارچر سیل میں اٹھوا لاؤں؟ لیا نے سرد لہجے میں تصویر واپس رکھتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی فائدہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں جو ٹارچر سے زبان کھول دے، ان کے نزدیک مرنا شہادت ہے، اور یہ بڑی خوشی سے، فخر سے شہادت کو گلے لگا لیتے ہیں، مگر اپنے وطن کا راز نہیں بتاتے۔ یعقوب نے سرد لہجے۔ لیا نے نظریں جھکائیں۔ تو پھر سر، میں کیسے؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر بولا، یہ لوگ سب کچھ سینے میں چھپائے رکھتے ہیں، تو اس سے کمزور ہوئی نہیں ہوتا۔ تمہیں اس کے نزدیک ہونا ہے، اس کا اعتبار جیتنا ہے، تاکہ اس کے رازوں تک رسائی حاصل کر سکو۔ جب وہ اپنی کمزوری کا لباس پہنتا ہے۔ لیا خاموش رہی۔ یعقوب نے اپنی شہادت کی انگلی سے تصویر پر ٹک ٹک کیا۔ اس کے گھر، لیپ ٹاپ یا جہاں بھی اس نے راز چھپائے ہیں سے وہ لے کر آؤں جو ہمارے دشمن کی نیوکلیئر بموں کا پتہ دے۔ لیا نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ نام فہد الموسوی، عمر 35، غیر شادی شدہ مگر مذہبی، نمازیں قضا نہیں کرتا، کبھی کسی عورت کے قریب نہیں آیا، اس کے عقیدے سے ہے۔ لیا نے تصویر کو فولڈر میں رکھا، کھڑی ہوئی اور صرف ایک جملہ کہا تھا، وہ میرے پھینکے جال سے بچ نہ سکے گا سر۔
لیا نے تصویر کو خاموشی سے فولڈر میں رکھا، کرسی پیچھے کی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاق موساد ہیڈ کوارٹر کے فولادی فرش پر دھیرے دھیرے دور ہوتی گئی، مگر ذہن میں اب صرف ایک آواز گونج رہی تھی، جب مرد عورت کی بانہوں میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اگل دیتا ہے۔ اب وہ لیا ایلن نہیں رہی تھی، نہ موساد ایجنٹ، نہ اسرائیلی۔ اب وہ ایک نئی عورت تھی، ایک نیا کردار، نور فاطمہ، ایک نو مسلم، معصوم، دین میں دلچسپی رکھنے والی، نرم لہجہ بولنے والی لڑکی۔ اگلے چند دنوں میں اس کی نئی شناخت تیار کی گئی۔ نام نور فاطمہ کرسٹین، شہریت جرمنی، پیشہ اسلامک تھراپی یا قرآنک سائیکالوجی میں ریسرچ اسکالر، پس منظر مسیحی گھرانے سے اسلام قبول کیا، والدین نے عاق کر دیا، اب اسلامی ویمن سوسائٹی کے ساتھ منسلک، زبانیں جرمن مادری، عربی، فارسی اور تھوڑی بہت اردو۔ اس نے سر پر حجاب لینا سیکھا، نماز کے عربی الفاظ ازبر کیے، قرآن کے 5 ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد وہ نور فاطمہ بن چکی تھی۔ فہد الموسوی تب پہنچنا آسان نہیں تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو تقریبوں میں خاموش کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں سے فاصلہ رکھتے ہیں اور سلام کے بعد نظریں جھکا لیتے ہیں، لیکن موساد نے اسے تلاش کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ ایران میں ایک ریسرچ کانفرنس ہو رہی تھی، اسلام میں خواتین کی تعلیم اور کردار کے موضوع پر۔ یہی وہ موقع تھا۔ لیا، اب نور فاطمہ، اس کانفرنس کی اسپیشل مقرر بن کر تہران پہنچی۔